اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے استاد محترم نے حکم فرمایا اگلے مقرر کو دعوت دیں. تو آج ہمارے بیچ میں ایک مہمان خصوصی آئے ہوئے ہیں ایز اے پنجاب کے نائب نرواسیہ فیڈریشن پنجاب ڈویژن. آپ کو ہماری اس محفل میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. خوش آمدید کے چند اشعار آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اس انجمن میں آپ کے آنے کا شکریہ، اس انجمن میں آپ کے آنے کا شکریہ، دل میں خوشی کے پھول کھلانے کا شکریہ. آنے سے آپ کے رونق محفل بڑی ہے یہاں، آنے سے آپ کے رونق محفل بڑی ہے یہاں. محفل کی شان مل کے بڑھانے کا شکریہ. اب میں بصد احترام اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم پروفیسر منیر صاحب کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی زرعی خیالات سے سامعین کو نوازیں. محترم منیر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسین کی ولادت پہ آئے ہوئے تمام مہمان گرامی اور جتنی مائیں اور بہنیں یہاں پہ آئیں، آپ سب کو السلام علیکم. اور اس دن کی بہت بہت مبارکباد. اسلام آباد میں تقریباً کوئی 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوں گے، لیکن اس میں سے شاید 90% کو پتہ بھی نہ ہو کہ 3 شعبان کی کیا اہمیت ہے. تو ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسی ہستی کی ولادت کو منانے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ آیا ہوا ہر مہمان بہت قیمتی ہے. جتنی مائیں بہنوں نے اپنی شوق سے مہمانوں کے لیے چیزیں بنائی، ان کی ایفرٹ، NYF کے لوگوں کی ایفرٹ یقیناً قابل ستائش ہے. اس دنیا میں تقریباً 7 ارب لوگ ابھی ہیں، اور مختلف ریسرچز کے مطابق کچھ لوگ کہتے ہیں 100 ارب لوگ پہلے جا چکے ہیں، کچھ کہتے ہیں 140 ارب جا چکے ہیں. اس میں سے جو بھی وہ نمبر ہے، کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور نہ ہی جانے کے وقت پوچھا جائے گا اس کی مرضی. نہ اس نے اپنی قومیت کو خود چنا، کس گھر میں پیدا ہونا ہے، کس مذہب سے، کس فرقے سے اس کا تعلق ہوگا. اس میں سے کوئی بھی چیز اس نے نہیں چنی. اور میجورٹی لوگ اسی خیالات پہ رہتے ہیں جس گھر میں وہ پیدا ہوئے ہیں. بہت سے کم لوگ ایسے ہوں گے جو گیتا کو پڑھ کے، بائبل کو پڑھ کے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھ کے، یا قرآن کو پڑھ کر مسلمان، یا اپنے جنہوں نے اپنا مذہب چنا ہوگا. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ میں بہت مہربانی کرنے والا ہوں، الرحمن، تو اگلی اس نے جو اپنی مہربانی کنوائی وہ علم القرآن. اور یہ المیہ یہ ہے کہ ایک واحد کتاب قرآن ہے جو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں ہم سب. یا وہ کوئی عدالت میں قسم کھانی ہوتی ہے تب استعمال کرتے ہیں، یا کسی کی شادی ہو رہی ہو اس کے نیچے سے گزار دیتے ہیں، یا پھر کوئی فوت ہو جائے تو کھولتے ہیں. اسی پہ وہ شنکر دیال شرما جو انڈیا کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ایک نظم بھی لکھی کہ عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دی. زندوں کا دستور تھا، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا. اے مسلمانوں، تم نے یہ کیا کیا؟ تو یہ جو شروع میں بات کی کہ ہماری چوائس نہیں ہے کہ ہم کب پیدا ہوں، اور یہ بھی چوائس نہیں ہے کہ کب مریں، تو سارا جھگڑا فرقوں پہ ہوتا ہے، مذاہب پہ ہوتا ہے، جس پہ ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں. لیکن ہم سب کے پاس اختیار ہے کہ سچ بولیں کہ جھوٹ. ایک جج کے پاس اختیار ہے کہ وہ کیسا فیصلہ کرے. ایک ٹیچر کے پاس اختیار ہے کہ وہ
ایمانداری سے پڑھائی کے لیے. ابھی آن لائن ایگزام شروع ہیں, اکثریت لوگوں کی اس میں نقل کرتے ہیں. تو اگر نام علی کا لینا ہے, نام حسین کا لینا ہے, پھر نقل کدھر سے آئے؟ ابھی وہ کیسر نے کہا کہ صرف نام لینے سے بات نہیں بنے. یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ کم از کم نام لینے والے تو ہیں, یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے. لیکن اصل لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اب کہ اگلا سٹیپ کیا ہے. ہم دنیاوی کسی شخص کی سالگرہ پہ جاتے ہیں, کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں, اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. تو آج ہم سب کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر ہم امام حسین کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں اور یہ ان کی سالگرہ ہے, تو کس چیز سے خوش ہوں گے, کیا تحفہ ہم ان کو دے سکتے ہیں؟ اور یہ ہم سب کو اپنے آپ سے خود سوال کرنا ہے. کیا امام حسین اس چیز سے خوش ہوں گے کہ ان کے نام لینے والے جھوٹ بولیں, ان کے نام لینے والے ڈر کے فیصلے کریں, ان کے نام لینے والے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پوری نہ کریں, والدین کے حقوق پورے نہ کریں, بچوں کے حقوق پورے نہ کریں؟ یہ سوال ہم سب کو کرنا ہے کہ آج اگر حسین ہوں تو ہماری حالت کو دیکھ کے وہ خوش ہوں گے یا دکھ میں ہوں گے. اور جو کربلا کی ایک حسین کا ایک عجیب سلسلہ ہے کہ ان کی ولادت کی خوشی کے ساتھ ساتھ ان کی شہادت کا غم بھی یاد آتا ہے. جیسے امام زین العابدین سے یہ روایت ہے کہ ہر دن کربلا ہے. جو جس طرح سے امام حسین دنیا سے گئے, نہ وہ بات بیان کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا قلم ہے کہ اس کو تحریر کر سکے. لیکن وہ قربانی کس لیے دی؟ امام حسین کے اس قول کو اگر دیکھیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ انہوں نے ایک لائن ڈرا کر دی. کہتے ہیں کہ اس وقت کے یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا اور آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے. تو وہ جو لائن ڈرا کی ہے, ایسا نہیں ہے کہ یزید ایک پاسٹ کا کیریکٹر تھا. ہم سب جب بھی حق تلفی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, نقل کر رہے ہیں, والدین کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں, امتحانات میں نقل کر رہے ہیں, اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے, تو دراصل ہم یزید کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور یہ جو ساری فرقوں کی تقسیم ہے, یہ تو وقت کے ساتھ ہوئی. آج سے 200 سال پہلے بریلوی نہیں تھے, بریلہ جگہ سے ہے. آج سے 1400 سال پہلے شاید مختلف فرقے نہیں تھے. چھٹے امام سے پہلے اسماعیلی نہیں تھے. 2000 سال پہلے جس طرح کا موجودہ اسلام ہے وہاں پہ نہیں تھے. تو یہ ساری تفریق تو وقت کے ساتھ ہے, لیکن ایک تفریق پرماننٹ ہے, اور وہ حق اور باطل کی ہے. جب آدم آئے تو ابلیس ساتھ, جب موسیٰ آئے تو فرعون, جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو نمرود, جب آقا سرور کائنات سید الکونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو جہل, ابو لہب اور بہت سارے آئے. جب مولا علی آئے, امیر معاویہ ان کے مقابلے میں آئے. جب امام حسین آئے تو یزید ان کے مقابلے میں آئے. تو یہ تفریق حق اور باطل کی ہے. امام حسین کا نام ایسا ہے کہ اگر آپ امریکہ میں جائیں, انگلینڈ میں جائیں, تو بہت ساری ریسرچ آپ کو ملے گی.
وہ پیرلل ڈرا کرتے ہیں کہ امام حسین نے سوشل جسٹس کے لیے اپنی عظیم قربانی دی. کتنے ہندو اسکالرز ایسے ہیں جو کہ اہل بیت کی اتنی محبت سے نام لیتے ہیں. پاکستان میں آپ دیکھ لیں فوجی اعزاز ہے سب سے بڑا، کس کے نام پر ہے؟ مولا علی کے نام، نشان حیدر. بہادری کی اگر مثال دینی ہوتی ہے تو مولا علی کی مثال دی جاتی ہے. جب بھی مزاحمت کی مثال دینی ہو تو جتنے سیاسی لیڈر یا ویسے لیڈر آتے ہیں وہ مثال امام حسین کی دیتے ہیں. کرنٹ گورنمنٹ کے خلاف جو اپوزیشن تھی یا 10 سال پہلے بھی جو اپوزیشن تھی وہ ہمیشہ ایک ہی نعرہ بلند کرتے ہیں کہ جی ہم حسین کی طرح سے لڑنے آئے ہیں. لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ محرم کے 10 دن، شعبان کا 1 دن، اور باقی جو 300 دن ہیں اس میں ہم حسین کی اس عظیم قربانی کو بھول جاتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ جب آج گھر جائیں تو ضرور اس پہ سوچیں کہ آج اگر امام حسین موجود ہوں اور اپنی زندگی پہ ہم سب نظر دوڑائیں تو کیا ہم ان کو خوشی دے رہے ہیں یا دکھ دے رہے ہیں؟ اور اس سوال کا جواب ہم نے خود تلاش کرنا ہے. اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت کے مقام کو سمجھ سکیں اور آقا نے جس کو کہا کہ یہ میرا معجزہ ہے قرآن، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کر سکیں، اہل بیت کی معرفت حاصل کر سکیں، اور اللہ ہمارے دلوں میں ان سے محبت جگائے اور ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ حسین بھی خوش ہوں، مولا علی بھی خوش ہوں، بیوی بھی خوش ہوں، اور آقا سرور کائنات سید الکونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہوں. آپ سب کو بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.